السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو فار جوائننگ اس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مسرت پروین، اور آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ ٹیکس ریفارم پر ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم کیسا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ سر علی سلمان ہیں. ہی از ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان پرائم انسٹیٹیوٹ، اور وہ ایک سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں. ہم ٹیکس ریفارم سے ریلیٹڈ ان سے کچھ کویشچنس کریں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیکس سسٹم کتنا کمپلیکس ہے، کتنا ان ایفیشینٹ ہے. تو ان سے ہماری بہت ہی ٹیکس ریفارم پہ ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہوگی. مائی فرسٹ کویشچن از فار یو، وٹ آر دا مین پرابلمس ود پاکستان's کرنٹ ٹیکس سسٹم؟ اچھا، ایک تو یہ کہ اب جب آپ کسی بھی بزنس مین سے پہلے پوچھیں کہ ہمیں پاکستان میں بزنس کرتے وقت سب سے بڑا چیلنج یا فیئر کون سا ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ FBR کا نام لے گا یا وہ ٹیکس سسٹم کا نام لے گا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں جو بھی شاید بزنس میں انہوں نے کوئی ریونیو بھی یا کوئی پروفٹ بھی نہیں ارن کیا ہوتا، اس سے پہلے ان کے پاس وہ ٹیکس کی وجہ سے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرتے ہیں، پاکستان سے باہر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی انفارمل طریقے سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ٹیکس ہیز بیکم اے میجر چیلنج، دا موسٹ امپورٹنٹ چیلنج فار ڈوئنگ بزنس ان مائی ویو ان پاکستان. اچھا، دوسری طرف حکومت کو یا ریاستی امور کو چلانے کے لیے جو بھی ہمارے اکنامک کرائسس ہے، اس کا جو میرے نزدیک میں جو ایک روٹ کاز ہے وہ ہمارا ٹیکس سسٹم ہے، فسکل پالیسی ہے، جس میں حکومت کے اخراجات بھی شامل ہیں، حکومت کے ریونیو بھی شامل ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے ریونیو سائڈ کے اوپر، یعنی ٹیکس پالیسی کے اوپر، ٹیکس ریفارمز کے اوپر. تو وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ بڑے پرابلمس کیا ہیں، یوزلی ہم سمٹمز کی بات کرتے ہیں. ہم سمٹمز سے مراد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ٹیکس دینے والے لوگ بہت کم ہیں. ہم یہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس بیس بہت نیرو ہے. تو یہ ایک پرابلم کے طور پر ہمیں پریزنٹ کیا جاتا ہے. یا پاکستان میں جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ بہت کم ہے، یہ ہمیں ایک پرابلم کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو میرے پروگرام کے شروع میں ان دونوں کلیمز کو آئی ووڈ لائک ٹو کاؤنٹر، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں کلیمز غلط ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ٹیکس بیس کا نیرو ہونا اصل میں ٹیکس پالیسی کا ایک لازمی نتیجہ ہے، وہ بذات خود پرابلم نہیں ہے، وہ ایک سمٹم ہے بڑے پرابلمس کی طرف. اور وہ پرابلم کی میرے نزدیک میں دو بڑی ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن پرابلم کا ٹیکس کے ریٹ کا بہت زیادہ ہونا ہے. ہمارے جو بھی ٹیکس ریٹس ہیں، سیلز ٹیکس ریٹ ہے، انکم ٹیکس ریٹ ہے، کارپوریٹ ٹیکسز ہیں، وہ ان کا ریٹ کمپیریٹیولی ہمارے ریجن میں اس لحاظ سے بہت ہائی ہے. ہم بہت ہائی ریٹ کے اوپر چارج کر رہے ہیں. کلیکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے، لیکن اس کا تعلق ہائی ریٹس کے ساتھ بھی ہے. تو پہلا مسئلہ ریٹ کا ہے. دوسرا مسئلہ پروسیس کا ہے، یعنی ٹیکس کی پیمنٹ کا سسٹم اتنا فریگمنٹڈ ہے، اتنا زیادہ انیفیشینٹ ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر آپ کی انکنسسٹنسیز انوالو ہیں، ٹائم کا ویسٹ ہونا اس میں بہت زیادہ شامل ہے، کہ اس کی وجہ سے ہم اس طرح اس کے نتیجے میں ٹیکس بیس ہم بڑھا نہیں سکیں، اپنی ہماری لمیٹڈ ہے. سو ٹیکس کا بیس کا. اور دوسرا جو ہم نے کہتے ہیں نا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو ہمارا کم ہے، 9% ہے. تو پاکستان کے گیون انکم لیول کے اوپر یہ ریشو کچھ اتنا کم بھی نہیں ہے. ہم نے 10%، 12% کے اوپر بھی ہم نے گرو کیا ہے ان ریسنٹ ایئرس. ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ جو ہمارا خرچوں کا پیٹرن ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. ہم نے ان ایفیشنسیز کو زیادہ ہم نے سسٹین کیا ہے، ہم نے اس کو زیادہ سپورٹ کیا ہے بائی انکریزنگ دا ٹیکس ریونیو. تو لہٰذا جو پرابلمز ہیں، دا کویسچن واز کہ جی ہمارے ٹیکس سسٹم میں بڑے پرابلمس کیا تھے. تو آئی ووڈ لائک ٹو آئیڈینٹیفائی ٹو مین پرابلمس: ہائر ٹیکس ریٹ اینڈ کمبرسم ٹیکس پیمنٹ پروسیجر. What are the main benefits and challenges of universalizing income tax? دیکھیں، ہمارا جو پرپوزل ہے، پرائم انسٹیٹیوٹ نے پرپوزل دیا کچھ عرصے پہلے کہ ہمارا جو انکم ٹیکس ہے، اس کے علاوہ انکم ٹیکس کے علاوہ ہمارا جو سیلز ٹیکس ہے، ہماری کسٹم ڈیوٹیز ہیں، وہ اس وقت مختلف ریٹس ہیں ان کے.
یعنی ایک انکم ٹیکس کا تو سسٹم ہمارا پروگریسو سسٹم ہے، اس میں یہی ہے کہ جیسے جیسے آپ کا انکم بڑھتا جائے اس لحاظ سے ہمارا جو انکم ٹیکس ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. سو اینی وے فرام ایگزامپشن جہاں پر ایک خاص انکم تک کوئی ٹیکس نہیں دیتا یعنی زیرو ٹیکس ہے، ہائر انکم کے اوپر 35% تک انکم ٹیکس ہو جاتی ہے. سو اس کے اندر 6-7 سلیبس ہیں جو ہمیں اس کو انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں. ہمارا پروپوزل کیا ہے ٹیکس کا پاکستان کے اندر، وہ ایک فلیٹ ٹیکسیشن سسٹم ہے، میننگ کہ ٹیکس ریونیو جس پر میکسیمائز ہو رہا ہے، جس کو ہم لیفر کرو کے پوائنٹ آف ویو سے پریزنٹ کرتے ہیں. آپ کوئی ایک ریٹ ڈیفائن کر لیں، وہ ریٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ 15% ہے. اس 15% کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہے آپ کی انکم 1 لاکھ روپے ہے یا آپ کی انکم 10 لاکھ روپے ہے، آپ کو ایک منیمم تھریش ہولڈ سے اوپر جتنے بھی ٹیکس گزار ہیں ان سب کو 15% دینا چاہیے. یہ ہے انکم ٹیکس. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سمپل ٹو کیلکولیٹ ہے، اس کے اندر آپ کی جو ٹیکس ایویژن ہے وہ منیمائز ہو جائے گی، کیونکہ یوزلی جو ہائر انکم لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے مہنگے ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ٹیکس کو چھپانے کے بے شمار طریقوں کو جانتے ہیں. سو ٹیکس کو انکم کو وہ کنسیل کریں گے، کم دکھائیں گے، انڈر رپورٹ کریں گے، جس سے پھر اور پرابلمز آئیں گے. اگر آپ کا ایک ہی ریٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیکس کو ڈکلیئر کریں گے اور اس کے مطابق وہ ٹیکس دے دیں گے. تو ایک سمپل سسٹم ہے، پریڈکٹیبل سسٹم ہے. اس کے اندر آپ کو بار بار جیسے حکومت میں ہوتا ہے یا مختلف سالوں میں نے دیکھا ہے کہ جی اس سال ہم یہ سلیب کر رہے ہیں، اس سال ہم یہ 12 لاکھ سے اوپر اتنا % کر لیں گے. تو یہ ساری آربیٹری کیلکولیشن ہے، اس کے پیچھے کوئی اسٹڈی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی میکینکس نہیں ہوتی ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک آربیٹری نمبرز ہیں جو کہ کچھ آفیشلز ڈکلیئر کر دیتے ہیں بڑی لمیٹڈ سی کیلکولیشن کرنے کے بعد. جو دوسرا ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے جیسے کسٹم ڈیوٹیز ہیں. اچھا، جو ہم نے بات کی کہ جو اس پر ہم بعد میں بھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں دوبارہ بات کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ جو کیونکہ آپ کا جو کویشچن ہے وہ ہے انکم ٹیکس کی یونیورسلائزیشن کے اوپر، تو اس کا جو میں اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی، چونکہ آپ نے پوچھا کہ اس کے پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں، وہ ظاہر ایک پرسیپشن ہے فیئرنیس کا. اور وہ فیئرنیس ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ اگر آپ کی زیادہ انکم ہے، میری انکم فرض کریں 10,000 ہے اور آپ کی انکم جو ہے 10 لاکھ ہے، تو آپ زیادہ امیر ہوں گی. تو ایک فیئرنیس کا ایک جنرل امپلیکیشن یہ ہے کہ جی آپ کو زیادہ ٹیکس ریٹ دینا چاہیے، یعنی نہ صرف کہ ٹیکس آپ زیادہ بلکہ پے کریں، بلکہ آپ کو ہائر سلیب لگنی چاہیے، آپ کو 50% تک ٹیکس دینا چاہیے ایک خاص انکم لیول کے بعد، سلیب کے بعد. تو اس لیے یہ ایک اکنامک جسٹس کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. جو لوگ فلیٹ ٹیکسیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک وزن بھی ہے کہ ہم معاشرے میں جو ویل آف ہیں، جو رچ جو زیادہ اکنامک ایلیٹ ہیں یا انڈسٹریلسٹ یا کارپوریٹ ہیں، ان کو ہمیں زیادہ ٹیکس ریٹ لاگو کرنا چاہیے. تو یہ اس کی نیگیٹو پوائنٹ ضرور ہے، لیکن اس کے جواب میں ہم لوگ یہی مینٹین کرتے ہیں اپنا ویو کہ دیکھیں ان اینی کیس وہ جو ہائر انکم کے لوگ ہیں وہ ان ایبسلوٹ ٹرمز یعنی روپوں میں وہ زیادہ ہی ٹیکس دیں گے. 1 لاکھ کے اوپر 15% کا مطلب 15,000 ہوگا، 10,000 کے اوپر وہ ظاہر ہے اس کا مطلب 1,500 ہوگا. تو یہ ڈفرینس تو آپ کے پاس رہے گا، اور اس لحاظ سے ہر ایک کا جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ فرق ہوگی، لیکن ریٹ شوڈ بی uniform. How can Pakistan gradually reduce its reliance on indirect taxes? یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے مسرت سوال کیا ہے کہ پاکستان میں ایک مستقل ہم نے دیکھا ہے کہ ریلائنس ہماری انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر بہت زیادہ ہوئی ہے. اس وقت تقریباً میرا خیال ہے کہ شاید 2/3 ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے 66% یا 65% وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آتا ہے. اور اوور دا ایئرز تمام ریفارمس کے باوجود اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے ہیں. وہ تقریباً ہم اسٹیٹک ہیں اس ریشو کے اوپر، بلکہ شاید تھوڑا سا ہمارا انکریز ہوا ہے ریلائنس آن انڈائریکٹ ٹیکسیشن. تو اس کے یعنی اس ریلائنس کو کم کرنے کی 2 میڈیم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو انکریز کریں، یعنی اس میں جو آپ نے پہلے بات کی کہ انکم ٹیکس دینے والے لوگ وہ پاکستان میں کتنے ہیں،
फाइलर्स हैं वो जो फाइलर्स हैं वो बहुत कम है. ये जो हमने फाइलर और ये जो आपने बात की ना फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन, मेरे नज़दीक इस डिस्टिंक्शन को फौरी तौर पर जब नई हुकूमत बनती है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए. तमाम ऐसे लोग जो कि टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हैं उनको टैक्स को फ़ाइल करना चाहिए, और जो फ़ाइल ना करे उसको पेनलाइज होना चाहिए कानून के मुताबिक. इससे बढ़ के मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इनकम के टैक्स को बेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि हुकूमत ऐसे तमाम अफराद को टैक्स गुजारों में या फाइनेंस में शामिल करे जो कि अपने बिजली के बिलों पर, अपने फ़ोन के बिलों पर इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स की सूरत में पे कर रहे हैं. जो बंदा भी एडवांस इनकम टैक्स दे रहा है वो ऑटोमेटिकली हुकूमत को इसको टैक्स पेयर के तौर पर तो है, टैक्स फाइलर के तौर पर उसको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए. इस वक्त कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, तो कानून में अमेंडमेंट की जा सकती है और उस अमेंडमेंट के बाद हमने उसको वो लेके आए तो एक तो हमारा जो बेस है उससे बढ़ेगा. तो डायरेक्ट टैक्सेशन को हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा रोबस्ट तरीके से वो बढ़ा सकें. दूसरा ये कि हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर ज़्यादा उस पर रिलायंस हुई है. अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एक टैक्स रिफॉर्म्स की कमेटी भी बनाई थी, उसमें भी इस बात सामने आई कि हम तकरीबन 50% हमारी जो टैक्सेशन है इनडायरेक्ट में से भी वो इम्पोर्ट या टैरिफ लेवल के ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं, जो कि दुनिया में किसी भी ऐसे मुल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है. यूजली ये 10% से ज़्यादा नहीं है, इंडिया में ये 10% है. तो हमारा 50% रिलायंस ऑन इम्पोर्ट टैक्सेशन बन चुकी है जो कि बहुत हाई है. तो उसको हमें रिड्यूस करना है, मगर ज़ाहिर है उसकी रिलायंस की इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम करने से इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी अहम बात यह है कि हम अपने इनकम टैक्स को और कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे रिफॉर्म करें. तो द मोमेंट हम अपने कॉर्पोरेट टैक्स को और पर्सनल इनकम टैक्स को रिफॉर्म करेंगे, हम ज़्यादा कंपनीज हम देखेंगे कि ज़्यादा कंपनीज उसमें आ रही हैं, वो टैक्स फाइलर बनती हैं, तो साथ साथ उनकी जो हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें इजाफा होगा. सो ये एक बहुत अहम चीज़ है. हाउ कैन टैक्स इंसेंटिव्स इनकरेज एक्सपोर्ट ग्रोथ? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इनकरेज किया जाए? जैसे हमने अभी पहले बात की कि पाकिस्तान में जो टैक्स सिस्टम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है इम्पोर्ट टैक्सेशन के ऊपर, तो हमें इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है. इस वक्त हमारी टैक्स आमदनी का 50% हिस्सा वो इम्पोर्ट टैक्सेशन से आ रहा है, और ओवर लास्ट 15 ईयर्स ये चीज़ बढ़ती गई है. हमने अपनी इम्पोर्ट्स को महंगा किया है, उसको हमने इम्पोर्ट्स को बल्कि हमने ज़्यादा टैक्स किया, यूँ करना चाहिए, उसके नतीजे में महंगाई होती है. अब ये इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये थी, या फ़िलासफ़ी ज़रा ये एजम्पशन ये थी जो कि फ्लॉड एजम्पशन थी कि पाकिस्तान में हमें कोई अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है. लेकिन हकीकत ये है कि 90% ऑफ आर इम्पोर्ट्स आर लिंक्ड विद एक्सपोर्ट्स और विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो जब आप इम्पोर्ट्स को टैक्स करेंगे तो आप बेसिकली एक्सपोर्ट को टैक्स कर रहे हैं. All taxation on imports are essentially taxes on exports. So अगर आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टैक्सेस इंसेंटिव लेके आने हैं तो द बेस्ट थिंग इज you bring the taxes on import to a minimum level. एक कस्टम ड्यूटी फॉर इंस्टेंस आप ला सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटीज़ हो, बजाय कि हम अपने इस फार्मूले पे चलें जो इस वक्त है कि जी हम फिनिश गुड के ऊपर इतना रखना चाहते हैं, सेमी फिनिश्ड के ऊपर इतना, रॉ मटेरियल के ऊपर हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं. तो इसको आप एक लेवल के ऊपर जाकर आप एक कस्टम ड्यूटी मुतारिफ करवा दें, जिसके बाद फिर आप ये इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्री उसके ऊपर छोड़ देंगे किस तरह की डायनेमिक्स होती हैं, और उसके मुताबिक फिर आप चीज़ों को आप रीफॉर्मुलेट करें. तो हमें कस्टम ड्यूटीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है. फिर जो हम एडवांस इनकम टैक्स ले रहे हैं इंपोर्ट लेवल के ऊपर, एडवांस सेल्स टैक्स ले रहे हैं, उनको फौरी तौर पर ख़त्म करें. आप बिजनेसेस से टैक्स ज़रूर लें, मगर उस वक्त दें जब वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन करें, और ट्रांजैक्शन के बाद, बल्कि ट्रांजैक्शन को टैक्स नहीं करना चाहिए,
انکم کو رپورٹ کریں. آل ٹیکسز الٹیمیٹلی بی انکم اورینٹیڈ. الٹیمیٹلی ہم نے انکم کو ٹیکس کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ لوگ کاروبار کریں. اسی طرح جو ہم نے لیکن تھوڑا ایکسپورٹ کے نام کے اوپر یا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کے نام کے اوپر ہم نے مختلف اسکیمز انٹروڈیوس کروائیں. ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم تھی اور اس طرح کی اور اسکیمز انٹروڈیوس کرائیں. اب یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں یا جو مختلف اسٹڈیز آ رہی ہیں اس کے مطابق اس کا خاطر خواہ ہمیں ایکسپورٹ میں فائدہ نہیں ہوا, بلکہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا جو ڈائیورسفیکیشن کا ایک گول ہے وہ متاثر ہوا ہے. یعنی جو ہمارے اس وقت ایکسپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری جو موجودہ اسکیم ہے وہ ان کو مزید اسٹرینتھن کر رہی ہے, کیونکہ ان کی ایکسیس ٹو دا سسٹم, ان کی ایکسیس ٹو فائنانس, ان کی ایکسیس ٹو دا لینڈنگ سسٹمز وہ بہت زیادہ انٹرینچڈ ہے, اور ان کی اس اسکیم سے فیملیئرائزیشن اور اس کے اوپر ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ایسی اسکیمز جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کے نام کے اوپر ٹیکس انسینٹیو کے طور پر متعارف کروائی گئی ہیں ان کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے. یہ کوئی ہمیں سیکٹرز کے اوپر کسی قسم کی انسینٹیو کی ضرورت نہیں ہے. تمام سیکٹرز کو ہمیں ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. تمام سیکٹرز اہم ہیں, کوئی فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے حکومت کا. اور اس سسٹم کے تحت ہمیں امپورٹ کے اوپر ٹیکسز کو منیمائز کرنا ہے, ایکسپورٹ کے اوپر جو سلیکٹڈ انسینٹیوز ہیں ان کو ختم کرنا ہے, تاکہ اونلی کمپیٹیٹیو سیکٹر اینڈ کمپیٹیٹیو انڈسٹری کین گرو فارورڈ, اور جو ان کمپیٹیٹیو ہے وہ آہستہ آہستہ وین آف ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ انڈسٹری سے آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ انسینٹیو اسٹرکچر ہے جو کہ ہمیں میرا خیال ہے اس طرف جانا چاہیے, تاکہ ہم اس سے دیکھیں ایکسپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کوئی, یہ ہم نے ایک ورڈ بہت زیادہ آج کل سنتے ہیں کہ جی کوئی سرپلس پروڈکشن ہوتی ہے اس طرح کی چیز. یہ کوئی اکنامکس کی ٹرم نہیں ہے, یہ ایک انوینٹڈ سی ایک ٹرم ہے. بیسکلی ایکسپورٹس از اے فنکشن آف ڈومیسٹک اکانومی. اگر آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹریل پروڈکشن یا سروسز جس میں آپ ہیں اگر وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہی ہے, اس کے اندر پروڈکٹیوٹی امپروو ہو رہی ہے, اس کے اندر انوویشن ہو رہی ہے, اس کے اندر کاسٹ آپ کمپیٹیٹیو ہیں, اس میں آپ کوئی بہتر پروڈکٹ بنا رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی اس کی دنیا میں مانگ بڑھے گی. جیسے ایک میں چھوٹی سی مثال دوں جو آپ کے بھی انٹرسٹ کی ہوگی, وہ ویمن ڈریسنگ ہے. جو ہماری انڈسٹری ہے وہ جو ورک ویئر بنا رہی ہیں یا گھر پہ جو لوگ پہنتے ہیں, بہت ایک جو فیشن انڈسٹری ہے وہ بہت فینومنلی گرو کر رہی ہے پاکستان کے اندر. ایک تو پاکستان میں اس کے ذرا ایک بیس موجود تھی, کاٹن اس کی موجود تھی, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہم نے ڈیزائن کیے ہیں, جو ہم نے برانڈس انٹروڈیوس کیے ہیں, وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے. اور اس دیکھیں پہلے وہ ہم نے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے بنایا, اس کے بعد ہم نے وہ ڈائسپورا جو ہماری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے ان میں وہ پاپولر ہوا, ان کے ذریعے اب وہ نان پاکستانی تک پہنچ رہا ہے. اس طرح ایکسپورٹس مارکیٹس بنتی ہیں. ایکسپورٹ مارکیٹ کوئی انسولیٹڈ آئسولیٹڈ پروسیس نہیں ہے کہ جی ہم نے یہ ایکسپورٹ انڈسٹری لگا دی, ہم نے زون میں لگا دی, نہیں. ہم نے اپنی انڈسٹری کو ہی بہتر کرنا ہے, اس کی پروڈکشن کو بہتر کرنا ہے. وہ آٹومیٹکلی اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کرنے کے لیے انڈسٹریلسٹ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کو سرچ کرتا ہے. تو یہ تمام سیکٹرز کے اوپر اپلائی ہوگا. تو خاص طور پر الگ سے ہمیں ایکسپورٹس انڈسٹری کے ایکسپورٹس کے بجائے ہمیں ان جنرل ہمیں اپنا اکنامک پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. میرا لاسٹ کویشچن ہے آپ سے, ہاؤ وڈ سمپلیفائنگ ٹیکسز اینڈ ریڈیوسنگ ہراسمنٹ اٹریکٹ بزنسز؟ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں شروع میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ اگر آپ بزنس مین سے پوچھیں, جو ایگزسٹنگ بزنس ہے یا جو نئے بزنس میں سوچنے آنے کے لیے, اس کو جو سب سے بڑا فیئر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا پروڈکٹ نہیں بکے گا, وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بہت بدامنی ہو جائے گی. مارکیٹس ہیں, یہاں بھی مارکیٹس ہیں, باہر مارکیٹس ہیں. سب سے بڑا فیئر اس کو ٹیکس کا فیئر ہے. ایک حد تک تو وہ جائز ہے کہ ٹھیک ہے ہر ایک کو ٹیکس دینا چاہیے اور اس کے اندر کوئی اسکیپ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہراسمنٹ کا فیکٹر ہے وہ ایک بہت زیادہ پرابلمٹک چیز بن گئی ہے. تو اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں, سمپلیفیکیشن اینڈ آٹومیشن. تو سمپلیفیکیشن کا جو ایک پروپوزل جیسے ہم نے پہلے بات کی
وہ جو ملٹی پلیس جو ہے ملٹیپل ریٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں انکم ٹیکس میں, سیلس ٹیکس میں, کسٹم ڈیوٹی میں, ان کو ختم کر کے آپ سنگل ریٹس کے اوپر چلے جائیں. سیلس ٹیکس میں بھی ملٹیپل ریٹس ہیں, تو ہماری پرپوزل یہ ہے کہ آپ 5% سیلس ٹیکس لگا دیں اکراس دا بورڈ. 5% اس وقت 17-18% ہے اس وقت. اس میں ایویژن بہت زیادہ ہے, اس کے اندر بیس بہت نیرو ہے, اور حکومت کو جو نیٹ کلیکشن ہے وہ بھی 7%-8% سے زیادہ نہیں ہوتی ہے, لیکن کرپشن بہت زیادہ ہے اس کے اندر ود ان دا سسٹم. تو اس کو بریک کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ حکومت کا اناؤنس کرے کہ ہم پورے ملک میں ریگارڈلیس آف دا ویئر ایور یو آر, جو بھی بزنس کر رہے ہیں, آپ ریسٹورینٹ میں ہیں, آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ لاہور میں ہیں, آپ جہاں مرضی جو بھی بنا رہے ہیں, آپ نے اینڈ کے اوپر کنزیومر سے 5% لے لینا ہے, اور وہ پروسیس کے بعد آپ نے حکومت کو جمع کرا دینا ہے. جس طرح ہم نے بھی ایک اور جس طرح بھی ہم نے کیا, جیسے اسلام آباد میں اگر آپ جائیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کیش پہ پیمنٹ کرنی ہے یا کارڈ پہ پیمنٹ کرنی ہے, تو وہ کارڈ کے اوپر پیمنٹ کو انہوں نے 5% پہ کر دیا ہے سیلس ٹیکس, اور کیش پیمنٹ 15% ہے. بہت بڑا فرق ہے. سو آئی آلویز ٹرائی اینڈ آئی تھنک ایوری ون وڈ ٹرائی دیٹ کہ میرے پاس کارڈ ہو, جو کہ بہت آسان ہے, ہر بینک ایشو کرتا ہے ڈیبٹ کارڈ, الیکٹرانک ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, تو وہ 5% پہ چل رہا ہے, تو وہ سسٹم ایک اچھا رسپونڈ کر رہا ہے اس کو. سو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور بجائے کہ ہم مختلف سیکٹرز کے اندر ہم یہ دیکھیں گے, جیسے ایک بڑا ان کا پرانا خیال ہے کہ جی یہ جو دکانیں ہیں ان کو ہم ایریا کے حساب سے ٹیکس کرتے ہیں, بڑی ریٹیل شاپس ہیں ان کو ہم اس طرح ٹیکس کریں گے. یہ ختم کریں, آپ ایک سمپل سنگل ریٹ کے اوپر سب کو لے آئیں. باقی یہ کام ان کا ہے کہ وہ کون زیادہ پروفٹ کر رہا ہے, کون زیادہ کم پروفٹ کما رہا ہے, کون زیادہ پروفٹ کما رہا ہے, کس طرح کا بزنس کرنا ہے. یہ حکومت کا سروکار نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا کام ہے کہ آپ ٹیکس لگیں اور اس کو صحیح طریقے سے اسپینڈ کریں. سو سمپلیفیکیشن آف دا ٹیکس سسٹم. اور اس میں ایک اور ہم نے بڑا ایک مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو سیلس ٹیکس ہے وہ اور طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ کا اور طریقے سے ہے. سندھ کا اپنا ہے, پنجاب کا اپنا ہے, کے پی کا اپنا ہے, بلوچستان کا اپنا ہے. تو ایک ایسا بزنس جو چاروں صوبوں میں فرض کریں آپریٹ کر رہا ہے, تو اندازہ کریں کہ اس کو مہینے میں اس کو کتنی زیادہ ریٹرنس فائل کرنی پڑتی, تو ختم کریں. نیشنل ٹیکس ایجنسی کی ہم نے بات کی ہے. نیشنل ٹیکس ایجنسی کا آئیڈیا اس بک میں ڈاکٹر اکرام الحق اور اسامہ بخاری جو لکھی ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. اس پہ ہمیں جانا چاہیے. تو یہ ہے سمپلیفیکیشن. دوسرا جو آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی ہے, ہراسمنٹ بیسکلی ایک ہیومن فینومینا ہے. جب بھی ہم نے ہیومن بینگ کو زیادہ پاور دیتے ہیں, ڈسکریشن دیتے ہیں, تو وہ پاور کو ابیوز کرتا ہے. اٹس اے نیچرل فینومینا. آپ کے پاس زیادہ پاور ہوگی, آپ بھی پاور کو ابیوز کریں گے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اب ہیومن انجینئرنگ تو نہیں ہو سکتی ہے, یہ تو انسان ایسے ہی رہیں گے. تو دنیا نے اس کا حل یہ کیا ہے کہ آپ آٹومیشن کی طرف چلے گئے, یعنی ہیومن انٹریکشن کو منیمائز کر دیا. اور پاکستان میں بھی اس طرف پیش رفت ہوئی. 2005 میں خاص طور پر جب ایف بی آر کے فارمر چیئرمین عبداللہ یوسف تھے, شوکت عزیز فائنانس منسٹر تھے, تو اس وقت انہوں نے اس کے اوپر اچھی پروگریس کی, اور اس سے رزلٹ فوراً یہ آیا کہ ہمارا ٹیکس بیس سگنیفیکینٹلی اس میں اضافہ ہوا, نتیجے میں ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا. تو لیکن ظاہر ہے یہ پروسیس ایک وقت میں اسٹال نہیں ہونا چاہیے, اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. تو ٹیکس ریٹرنز کو سمپلیفائی کریں, یا ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کرنے کے سسٹم کو سمپلیفائی کریں, اسٹریم لائن کریں. ہیومن ایلیمنٹ کو آپ صرف رکھیں آڈٹ کی حد تک, کہ کسی کرائٹیریا کے تحت اگر آپ نے آڈٹ کرنا ہے, جب آپ کو لگ رہا ہو یا سسٹم اس کا بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے, تو ایک آٹومیٹک فائلنگ ہو جائے. جس طرح آپ کہیں پر جاب کرتی ہیں تو آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کٹ کے آٹومیٹکلی ایف بی آر کو چلا جاتا ہے. وہ ود ہولڈنگ کا ایک ہے طریقہ, چلیں وہ اس کے اندر وہ بھی ایک کویسچنیبل ہے. لیکن بہرحال ود ہولڈنگ ٹیکسز کو کم کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت 70 کے قریب ہمارے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں. ہمیں واپس آنا پڑے گا. جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم تھا اس میں 4 ود ہولڈنگ ہے, اس طرف ہمیں واپس آنا چاہیے. سو ود ہولڈنگ کو ختم کریں, اسٹریم لائن کے ٹیکسز کو آٹومیٹ کریں, ہیومن جو انٹرفیس ہے اس کو کم سے کم کریں. سو جب آپ یہ سسٹم میں تبدیلیاں لے آئیں گے تو مجھے بڑا یقین ہے کہ ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے, ہمارا جو بزنس مین ہے, ہمارے جو کامن پروفیشنلز ہیں, وہ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے,
اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ٹیکس بیس نیرو ہے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے, جو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ وہ پرابلمس نہیں ہیں, وہ سمٹمز ہیں, وہ ریزلٹس ہیں بیڈ پالیسی ڈیزائن کے. تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی ایڈریس ہوں گی اور ہم اپنے بیس کو بڑھائیں گے, ہم اپنے انسینٹیو کو بہتر کریں گے, ہم اپنے ریونیو کو بہتر کریں گے. مگر آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکس ایکسپینڈیچر کے بارے میں زیادہ اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, مے بی ہم علیحدہ سے اس کو ڈاکیومنٹ پروگرام کریں گے. لیکن ٹیکس ریفارم کی حد تک ہم نے سمپلیفیکیشن کی, آٹومیشن کی, ٹیکس ریڈکشن کی بات کی ہے, جو ہوپ فلی آپ کے سوالات کا جواب ہے. تھینک یو. سو ہوپ فلی ہماری آڈینس کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیا جو ہے کیا ٹیکس ریفارمس ہیں اور ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, ایک فیئر ٹیکسیشن سسٹم کو کیسے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جائے, کیا چیلنجز ہیں اور پرائم نے اس کے لیے کیا ریفارمس جو ہیں وہ پریپیئر کیے ہیں, اور کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے اویئرنیس ہو کہ کیا چیلنجز ہیں اور پرائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ریفارمز ہیں اور کیسے اس کو جو ہے اس امپلیمنٹ کیا جائے اور جو چیلنجز ہیں اس کو ریموو کیا جائے. سو اٹ واز کوائٹ پروڈکٹیو پوڈ کاسٹ ود یو علی سلمان. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے, انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پر پوڈ کاسٹ کریں تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن پہ مینشن کریے گا, اور اگر ٹیکس ریفارم سے ریلیٹڈ کوئی کویشچنز ہیں تو پلیز آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں مینشن کریے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا فار مور پوڈ کاسٹ. ٹل دین اللہ حافظ.